اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہے، اس کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے، وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پر جھاڑتا ہے۔ اللہ پاک اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، ماشاءاللہ۔ اور یہ فرشتہ جو اس کے قطرے، پانی کے قطرے سے ٹپکنے والے پانی کے قطرے سے پیدا ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہے سنیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب محبت سے درود پاک پڑھیں گے، اب دیکھیں ایک پر اس کا مشرق میں ہے، دوسرا مغرب میں، کتنا بڑا پر ہوگا۔ ان سے پیدا ہونے والے فرشتوں کی کوئی تعداد ہوگی، اور ان کو قیامت تک کے لیے اللہ نے کیا ڈیوٹی دے دی کہ جس نے اللہ کے رسول پر درود پڑھا اس کے لیے وہ دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث سنائیں، حدیث پاک میں ہے جب کوئی بندہ درود پڑھتا ہے تو پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا درود ایک فرشتہ اس کے اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ مجھ تک پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیں یارو، اور آپ کا ذکر علاقے کے کوئی بڑے صاحب کر دیں، کسی کے کاریالے پہ ہو جائے تو پھولے نہیں سماتے لوگ کہ ہمارا ذکر ہو رہا ہے۔ کسی سرمایہ دار کے یہاں ہو جائے، کسی منصب دار کے یہاں ہو جائے تو لوگ چوڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں سب سے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں آپ کا نام لے کے، آپ کے والد کے نام کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے اس بندے نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کو پڑھنا خدا نصیب کر دم بدم اور بار بار درود، جو محب نبی ہے اے کافی چاہیے ان کو بار بار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں ہے افضل العمل النیت الصادقہ، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ اور ایک حدیث پاک سنیں، آپ عالم کی بارگاہ میں بیٹھ کر، علماء کی مجلس میں بیٹھ کر ایک مسئلہ سیکھیں تو ساری رات عبادت سے بہتر ہے۔ تو آپ بالکل چستی کے ساتھ بیٹھیں، خاموشی سے بیٹھیں، بالکل باتیں نہ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے میرے ساتھ مل کے ایک نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ اور ایک نعرہ جو ہمارے پیر نے دیا ہے، سستی بھی دور ہو جائے گی، اور اس دور کا نعرہ کیا ہے؟ فتنوں کو ختم کر دیا۔ جو فتنے جنم لے رہے تھے مرشد نے ختم کر دیا۔ آئیے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے وہ نعرہ لگاتے ہیں، ہر صحابی نبی، سب صحابیات بھی، ابو بکر و عمر، عثمان غنی، فاطمہ اور علی، ہے حسن حسین بھی، حضرت معاویہ اور ابو سفیان بھی، والدین نبی، جنتی جنتی۔ ماشاءاللہ، بڑا اچھا لگا کہ آپ بیدار بھی ہو گئے اور آپ کے آس پاس شیطان ہوگا تو سن کے بھاگ بھی گیا ہوگا۔ بیان سنیں ماشاءاللہ۔ آج کی رات کون سی ہے؟ شب بارات۔ آئیے اس کے متعلق سنتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب شعبان کی درمیانی یعنی 15ویں رات، یہ جو رات چل رہی ہے
یہ کون سی رات ہے؟ شب برات شعبان کی 15ویں رات آیا ہے کہ تو اس رات میں قیام یعنی عبادت کرو، دن کو روزہ رکھو، بے شک اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ پاک اپنی شایان شان آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ سبحان اللہ، کیا فرماتا ہے کریم رب کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی پریشان حال میں اس کی پریشانیاں دور فرما دوں، ہے کوئی ایسا حدیث میں آتا ہے کہ طلوع فجر تک یہ اعلان ہوتا ہی رہتا ہے۔ یہ وہی وقت ہے، ہم بھی اپنے ہاتھ اٹھائیے ہاتھ، ہم نے بھی تو گناہ کیے ہوں گے نا، ہاتھ ایسا نہیں اٹھانا چاہیے، ہاتھ ایسے اٹھانا چاہیے، اٹھائیں بلند ہاتھ، یہ گناہ نہیں کیے ہیں تو ہاتھوں کو بند کر دیں، ورنہ سوچیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ رات کے اندھیروں میں جو ہم سے گناہ ہوئے، اللہ اکبر، موبائل کی اسکرین پر فیس بک کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، اور کون سے ایپس چلتے ہیں جن کو ایپ بھی کہہ لیجئے، ان میں ہم نے کیسی تصویریں دیکھی، کیسی ویڈیوز دیکھی، کیسی باتیں سنی، کیسی باتیں دیکھی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ہم خود اس کو تلاش کرنے لگے، ہمارا دل نہیں لگتا جب تک کہ ایسی چیزوں کو تلاش نہیں کر لیتے۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نشان لگ جاتا ہے، وہ گناہ کرتا رہتا ہے، نشان بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اب وہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کو احساس گناہ نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، آج کل ایسے ہی تو ہو رہا ہے، ہم رات کو بستر پہ جاتے ہیں، موبائل کھولتے ہیں، اس میں فیس بک چلاتے ہیں، کیا چلاتے ہیں، پھر اس میں کیسی تصویریں دیکھتے ہیں، کیسی ویڈیو دیکھتے ہیں، اور ہم ایسی سو جاتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنے گناہ کر لیے، ہمارا نامہ اعمال کتنا سیاہ ہو گیا، اور بے فکر ہو کر کے سو جاتے ہیں، بے فکر ہو کے اٹھتے ہیں کہ دن کے اجالوں میں ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، عورتوں کو دیکھتے ہیں، بے پردہ عورتیں ہیں، ان سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، کیسے کمنٹ ان پہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، کتنی چغلیاں کرتے ہیں، کتنی برائیاں کرتے ہیں، کتنی غیبتیں کرتے ہیں، کتنوں کو دل دکھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اگر کرتے ہیں تو ہاتھوں کو بلند کریں، اللہ کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر کہیں کہ اللہ، یہ تو نے رات مغفرت کے لیے بنائی ہے، یا اللہ اس رات کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے۔ بلند آواز سے کہیں کہ اللہ اس رات کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرما دے۔ اللہ اکبر، جو رزق سے پریشان ہے وہ کہیں اللہ وہ ہمیں اچھا رزق عطا فرما دے۔ پریشان بھی ہوں گے، گھروں میں لوگ بیمار بھی ہوں گے، ہوتے نہ ہوتے رشتہ داروں میں لوگ بیمار ہوں گے، آپ سے دعاؤں کے لیے کہہ دیتے ہوں گے، یہ وہی تو پیاری رات ہے جس پیاری رات میں اللہ پاک پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ تو دعا کریں کہ اللہ ہماری پریشانیوں کو، ہمارے ماں باپ کی پریشانیوں کو، ہمارے رشتہ داروں کی پریشانیوں کو، یا جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جنہوں نے ہم سے کہہ دیا ہے دعاؤں کے لیے، ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یہ ایسی رات ہے میرے بھائیوں، ایسی راتوں کو غور و فکر سے گزارنا چاہیے۔ شیطان یہاں بھی وار کرے گا کہ یار ٹیک لگا کے بیٹھ جا، پیر پھیلا لے، سو جا، بیان تو ہوتے ہی رہتے ہیں، ہاں ایسا کرے گا شیطان۔ ابھی رکن ہند مشاورت آئیں گے، اچھے سے ان کا بیان سنیں، اللہ پاک اس رات کی برکتیں عطا فرمائے۔ کشت امید پہ ہے فضل خدا آج کی رات، ہر طرف چھائی ہے رحمت کی گھٹا آج کی رات، کس قدر جوش پہ ہے حق کی عطا آج کی رات، کس قدر جوش پہ ہے حق کی عطا آج کی رات، پائیں گے سارے طلب سے بھی سوا آج کی رات، کوئی محروم نہ رہ جائے زمین پر سائل، آسمانوں سے آتی ہے صدا آج کی رات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر کیسی کرم نوازیاں ہیں، الحمدللہ
الحمدللہ ہم گناہ گاروں کی بخشش کے لیے ہمیں بار بار مواقع فراہم کی جاتے ہیں. شب بارات آ گئی، نجات کی رات آ گئی. اللہ اکبر. اور اس کے بارے میں ایک حدیث پاک میں آیا ہے، حدیث میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو رات چل رہی ہے نا، اسی رات کے حوالے سے کہتے ہیں ہمارے آقا کہ بنو کلب تھا عرب میں ایک قبیلہ جو بہت بڑا قبیلہ تھا، اور جن پر بہت ساری بکریاں تھی. یوں کہیے کہ بکریوں کا کاروبار سب سے زیادہ انہی کا تھا. خوش ہو جاؤ مسلمانوں، تمہارے رب نے تمہارے نبی کے صدقے میں تمہیں کیسے کیسے مواقع فراہم کیے ہیں. اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب بارات کی رات میں اللہ پاک بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے محبوب کے امتیوں کو معاف فرماتا ہے اور جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. آج کی رات کے صدقے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسی کیسی راتیں ہمارے لیے بنائی گئی ہیں. آگے کو انشاءاللہ رمضان شریف تشریف لائے گا. رمضان شریف کے بارے میں آتا ہے کہ ہر روز لاکھوں گناہ گاروں کی بخشش ہوتی ہے. پھر انشاءاللہ الکریم شب قدر تشریف لائے گی. اللہ اللہ، کیسی بابرکت رات ہے شب قدر. اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو مغرب سے لے کر کے فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے اس میں. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے اترتے ہیں. اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. یوں ہی مواقع فراہم ہوتے رہتے ہیں اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ماشاءاللہ بخشش پاتے رہتے ہیں. آئیے آئیے میرے بھائیوں، یہ دعاتیں تو ہمارے لیے آتی ہیں نا. تب یہ نہ ہو کہ رات آئی رات چلی گئی تو پھر اب جو ہمارا کام تھا مسلسل کرتے رہیں، بازاروں میں جا کے گالیاں بکتے رہیں، چوراہوں پہ کھڑے ہو کے گپ شپ لڑاتے رہیں، پھر سے وہی رنگینیاں ہوتی رہیں، فلمیں دیکھتے رہیں، ڈرامے بازیاں کرتے رہیں. نہیں نہیں، توبہ کر لی تو سچی توبہ کریں. آپ توبہ کریں گے تو آپ کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے سمندر کے جھاگوں کے برابر کیوں نہ ہو. اور آپ کو ایسا کر دیا جائے گا جیسے کہ آپ ماں کے پیٹ سے بھی تشریف لائے ہیں. مگر ہاں، پکی توبہ کریں. ایسا نہ ہو کہ توبہ کرتے رہے گناہ کرتے رہے. جب توبہ کر لی تو توبہ ہی کر لیں. ارادہ کریں کہ اب گناہ نہیں کریں گے. اللہ پاک ہمیں گناہوں بھری زندگی سے محفوظ فرمائے. آئیے ایک بڑا نصیحت امیز واقعہ ہے، میں آپ کو سناتا ہوں. ہمتن گوش ہو کر کے بیٹھے، توجہ سے سنیں. علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہوئے ہیں. آپ نے ایک سبق آموز اور بہت ہی عبرتناک واقعہ لکھا، آنکھیں کھول دینے والا واقعہ. لکھتے ہیں پچھلی امتوں کی بات ہے. دیکھیں اللہ بھی کتنا کریم ہے نا، ہمارے لیے کیسی کیسی نصیحتیں اپنے بندوں کے ذریعے سے پہنچائیں. اللہ اکبر. ایک شخص تھا جس کے 2 بیٹے تھے. اب موت تو سب کو آنی ہے، ہمیں بھی آنی ہے، آپ کو بھی آنی ہے. اللہ. ایک وقت آیا کہ ان دونوں بچوں کا جو باپ تھا وہ انتقال کر گیا. اب اس کی وراثت رہ گئی. عموماً ہوتا ہے کہ جب باپ چلا جاتا ہے تو وراثت تقسیم ہوتی ہے. تو اگر نیت صحیح ہے تو وراثت آسانی سے تقسیم ہو جاتی ہے، اور نیت اگر گڑبڑ ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ جو بھائی کبھی اپنے بھائی پہ جانا چھڑکتا تھا، اب بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے. جو کبھی اس کی خاطر لوگوں سے لڑتا تھا، اب وہ مال کی خاطر اس سے لڑ رہا ہے. ہم نے تو ایسے ایسے واقعہ آپ نے بھی سنے ہوں گے. 2009 کا ایک واقعہ، 8 کا ایک واقعہ تھا مراد آباد کا ہی. بہت بڑا نام، پہلے اس میں CBI بیٹھی، بڑا چرچا میں آیا، میڈیا کی نظر ہوا. اور پھر مہینہ یا 2 مہینے گزرے تھے، ایک بھائی، دونوں بھائیوں میں بیٹھ کر ایک بات چل رہی تھی. بات یہاں تک پہنچی کہ ایک بھائی کے گارڈ نے دوسرے بھائی کو، دوسرے بھائی کے گارڈ نے اس کو گولی سے اڑا. مراد آباد کا ہی واقعہ، مراد آباد کا ہی اپنے ارب پتی. دیکھو نام لے دیا، میں نام لینے نہیں چاہتا. ارب پتی لوگ، اتنا دولت، اتنا پیسہ. تو ایسا جو جدھر کو بھاگتا ہے نا ادھر کو بھاگتا چلا جاتا ہے. یہ دولت بہت بری چیز ہے میرے بھائیوں.
ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو دولت مند کو کامیاب سمجھتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو مثالیں دے رہے ہوتے ہیں کہ تجھ سے کچھ نہیں ہو رہا, فلاں کا بیٹا دیکھ, فلاں کا دیکھ, فلاں کا دیکھ, چاہے وہ کما کیسے ہی رہا ہے یہ نہیں دیکھتے. اور ہم نے, اللہ اکبر, ہم نے تو مال دادی ہی کو کامیابی سمجھ لیا, دولت کو, دولت مند جو ہو گیا اس کو کامیاب سمجھ لیا. میرے بھائیوں, جس کے پاس دولت گئی وہ کامیاب ہے, اچھا ہے. یہ کہاں سے آپ نے اس لبرل دنیا سے شاید سیکھ لیا ہے؟ دولت کیا چیز ہے؟ دولت ہمیشہ اچھے لوگوں پہ نہیں ہوتی ہے. کیا فرعون پہ دولت نہیں تھی؟ آپ فرعون کو اچھا کہیں گے؟ شداد پہ دولت نہیں تھی, اس کو اچھا کہیں گے؟ قارون پہ دولت نہیں تھی. آج کی دنیا کو دیکھیں, ایک فائل کھلی ہے, اللہ اللہ, کیسے کیسے دولت مند کیسی چھوٹی چھوٹی بچیوں سے حیوانیت کر رہے ہیں. کتنا بڑا خلاصہ ہوا. دولت اچھی چیز ہے, یہ تو دیکھتی نہیں کہ سامنے والا کون ہے. شرابی ہے اس کے پاس بھی چلی جاتی ہے, زانی ہے اس کے پاس بھی چلی جاتی ہے, یہ نہیں دیکھتی ہے. اللہ اللہ. اور دولت والا کامیاب نہیں ہوتا. دنیا کے اندر سب سے کامیاب ترین اگر کوئی شخص ہے, اللہ نے کسی کو بنایا ہے تو ہمارے محبوب پیارے آقا, ہمارے آقا کو بنایا ہے. ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ میرا فقر تو فقیری ہے. سبحان اللہ. آپ دولت والا کو کہتے ہیں, سب سے اچھے ہمارے آقا, اور ہمارے آقا کے جملے ہیں کہ میرا فقر ہے میری فقیری. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کہو سبحان اللہ. دولت تو گمراہ کر دیتی ہے میرے بھائیوں, سگے بھائیوں میں درار ڈال دیتی ہے. اچھا خاصا گھر بنا ہوا تھا, بٹوارا ہوا, دیوار کھچ گئی, گھر کا پتہ ہی نہ چلتا کباڑا ہو جاتا ہے. ایسے ان میں جب جھگڑا ہوا تو دونوں بھائی تقسیم کرنے لگے. جھگڑتا اتنا بڑا کہ سلجھنے میں نہیں آ رہا تھا. تو اللہ پاک نے ان کے گھر میں جو اینٹ لگی تھی اسے قوت گویائی دی, اور وہ اللہ کی عطا کردہ طاقت سے اینٹ بولی اور کیا کہتی ہے, یا ہذان فیما تتنازعان, اے دو بھائیو کس بات پر جھگڑ رہے ہو, میری کہانی سنو. کیا کہا اینٹ نے, تم جھگڑ رہے ہو بعد میں جھگڑ لینا, پہلے میری کہانی سنو. میں ایک بادشاہ تھا. کون تھا؟ اینٹ کہہ رہی ہے کہ میں ایک بادشاہ تھا, سالہ سال حکومت کرتا رہا, پھر مجھے موت نے فنا کر دیا. اللہ اکبر. میرے خوبصورت رخسار, میری پیاری آنکھیں, طاقتور جسم, مضبوط بازو, میری ہڈیاں, غرض کہ میرا پورا وجود گل سڑ کر مٹی میں مل گیا. 1000 سال تک میری مٹی برباد پڑی رہی. پھر ایک کمہار یعنی برتن بنانے والا آیا. اب میرے جسم کی مٹی کا پیالہ بنایا گیا. میرے بنے ہوئے پیالے کو استعمال کیا گیا. کچھ سال تک استعمال ہوتا رہا. پھر جو میرا پیالہ تھا وہ ٹوٹ گیا, پھر سے میں مٹی میں ہو گیا. اللہ اکبر. کیا کہتا ہے, میں بادشاہ تھا, بادشاہ کے بعد مرا, سالہ سال مٹی پڑا رہا, میری مٹی کا پیالہ بنایا گیا, اور اس مٹی کے پیالے کا استعمال ہوا, پھر مٹی میں ملا دیا گیا. پھر کسی نے مجھے اٹھایا, اینٹ بنا دی, اور میں آپ کے گھر کی ایک اینٹ بن گیا. تم دولت کے لیے جھگڑ رہے ہو, جو آخر مرنا ہی ہے, مٹی میں ملنا ہی ہے, تو پھر یہ جھگڑا کیسا ہے؟ نصیحت لو میرے بھائیوں, اور ہم اور آپ بھی نصیحت لیں کہ ہمیں مرنا ہی ہے, جب دنیا سے جانا ہی ہے, تو یہ خواہشیں کیسی, یہ جھگڑے کیسے, یہ دوریاں کیسی, یہ نمازیں چھوڑنی کیسی. تو آپ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کو جو گزاریں گے وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر گزاریں. موت کا پتہ نہیں ہے. شاعر کہتا ہے, کہا تخت خسرو, کہا تاق کسرا, محل اقامت نے ان کا پتہ کیا, محل اقامت کا ان کا پتہ کیا, ملے خاک میں سینکڑوں مسند آرا, نہ گورے سکندر ہے نہ قبر دارا, مٹے نامیوں کے نشا کیسے کیسے, زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے, زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے. اللہ اکبر. حضرت عمر فرماتے ہیں نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے عمر. اللہ, کیا فرماتے ہیں حضرت عمر, کہ نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے. اوڑھ کر مٹی کی چادر بے نشاں ہو جائیں گے, ایک دن آئے گا ہم بھی داستہ ہو جائیں گے. آج ہم اپنے باپ داداؤں کی باتیں کرتے ہیں نا, ہم نے ان کے چہرے دیکھے نہیں دیکھے, ان کی زمینیں برت رہے ہیں ہم ہمارے اجداد کی,
مگر ہمیں ہمارے خیالوں میں بھی نہیں ہے وہ کون تھے، ان کی قبروں کے نشہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ایک دن ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا، 100 سال بعد ہو، 50 سال بعد ہو، ہماری وراثت تقسیم ہو جائے گی، چنا کون وہ کیسے کیسے ہمارے وارث ہوں گے، اور ہماری قبروں کے نشاں تک معلوم نہیں۔ اوڑھ کر مٹی کی چادر بے نشاں ہو جائیں گے، ایک دن آئے گا ہم بھی داستہ ہو جائیں گے، جن کے محلوں پر ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، جھاڑ ہیں قبروں پہ ان کی اور نشاں کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کیسی عبرت کی بات ہے کہ آج ہم عقل دکھاتے ہیں، بازوں میں طاقت ہے، کھوپڑی میں دماغ ہے، رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، لوگ اس پر اکڑتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑا غصہ دکھاتے ہیں، غرور، تکبر، خود پسندی وغیرہ وغیرہ کیسی کیسی آفتوں میں پھنس جاتے ہیں۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ہٹنے کو دل نہیں کرتا، اپنی ہی سیلفی بنا کر بار بار دیکھتے ہیں، دل کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ ان قریب، جلد بہت جلد ملک الموت علیہ السلام تشریف لائیں گے، سانس اٹکے گی، روح جھٹک سے نکل جائے گی، آخری ہچکی آئے گی، آنکھیں چھت سے لگی ہوں گی، ہم فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ ہم نہیں جانتے ہماری مٹی کہاں جائے گی، کون سی ہوا ہماری خاک کو اڑا کر کہاں لے جائے گی۔ اللہ اللہ۔ حضرت بابا فرید گنج شک رحمت اللہ علیہ بڑے شاعر گزرے ہیں، نصیحت آمیز اشعار کہتے ہیں پنجابی میں، دیکھ فریدا مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی ہسے مٹی روئے، انت مٹی دا مٹی ہووے، نہ کر بندیا ماری ماری، نہ تاری نہ ماری، 4 دنہ دا میلا دنیا، فیر مٹی ڈھیر مٹی۔ وضاحت سماعت کریں اس کی، پنجابی میں اشعار نصیحت لیں اس سے، فرماتے ہیں دیکھ مٹی کی قبر کھلی، مٹی کا بندہ اس میں اترا، مٹی کی ہوتی ہے نا قبر، مٹی کی لاش اترا، مٹی کی لاش پر مٹی ڈال دی گئی، یہ مٹی ہی بندہ ہے جو خوشی میں پھولے نہیں سماتا، گاڑی کیا آ گئی، بنگلہ کیا آ گیا، نام کیا آ گیا، منصب کیا لگنے لگا، بڑی عقل آ جاتی ہے۔ اللہ اللہ، پھولے نہیں سماتا، غم کے وقت شکوے کرتا، روتا وبیلے مچاتا ہے، مگر افسوس بندہ کچھ بھی کرے مٹی کا انجام ایک دن مٹی ہی ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیتے ہیں، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، ہاتھ اٹھائیں یارو اٹھا بھی لیں، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ میرے بھائیوں، ایسی دعائیں بھی کیا کریں، آپ جب مدینے کی دعا کریں گے اور اللہ نے کرم فرما دیا تو مدینے میں دفن ہونے مل گیا تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ مدینے کی دعا کرنا چاہیے، مدینے کی یادوں میں رہنا چاہیے، مرنا تو ہے، مدینے کی یادیں لے کے مر گئے، مدینے والے کی محبت لے کے مر گئے تو پھر موت نہیں، موت زندگی ہوگی، کیونکہ قبر میں مدینے والے کا تو دیدار ہونا ہے نا۔ تو پیارے آقا فرمائیں گے تو میرا ذکر کرتا تھا، مجھ سے محبت کا دم بھرتا تھا، فرشتے ہٹ جاؤ یہ تو میرا ہے، نصیبیں کھل جائیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں میرے بھائیوں ایک بات، ہندوستان میں ایک شہر ہے اعظم گڑھ، دیکھا ہے آپ لوگوں نے، نام تو سنا ہی ہوگا، وہاں کے ایک نامور شاعر اسلام تھے جو واقعی میں شاعر اسلام ہوتے، عاشق رسول تھے، بلبل باغ مدینہ تھے جن کو کہا جائے، اور زیادہ لمبی بات نہیں ہے، ماضی قریب کی بات ہے، مستر اعظمی۔ اللہ اکبر۔ اعظم گڑھ میں مدینہ ہی کرتے رہا کرتے تھے، آقا کی نعتیں پڑھتے رہتے تھے۔ اللہ اللہ۔ بار کا واقعہ ہے، حجاج کرام حج کے لیے سفر کر رہے تھے، تو ہمارے یہاں یو پی میں خاص کر چلن ہے، جب حجاج مسافران حرم بنتے ہیں تو ہم ان کی بدائیگی کرتے ہیں، ان کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان سے دعا
کراتے ہیں اور دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، جاتے نہ جاتے ہیں قافلے تو دیکھتے ہیں امام صاحب نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، بچے نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو حاجی صاحب حج کو جا رہے تھے اور یہ جو تھے مستر اعظمی جو ان کے ساتھ ساتھ ان کی بدائیگی میں تھے اور یہ نعت پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، جب انہوں نے نعت پڑھی تو ایک شعر تھا نعت کا، یہ بھی کوئی جینے میں ہے جینا میرے رسول، پیارے آقا سے محبت نہ کرو میرے بھائیو، تو کہا کرو آقا سے، یا رسول اللہ گناہگار کتنے ہیں، امتی آپ کی ہیں، یا رسول اللہ محبت بہت کرتے ہیں، ہاں بھٹک جاتے ہیں، شیطان بھٹکا دیتا ہے، مگر ہاں یہ دل آپ کی محبت میں ہے، یہ آنکھ بھی آپ کی یادوں میں روتی ہے اور رویا بھی کریں پیارے آقا کی یادوں میں۔ ہاں تو جس سے محبت کرتا ہے نا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، تو محبت کس سے کرنا ہے، قیامت کے دن کس کے ساتھ رہنا، اور قیامت کے دن تو سب راز کھل جائیں گے۔ آج تو ہم بھی ایسی تمنائیں کرتے ہیں، یار کتنی اچھی گاڑی ہے اس پہ، کتنا اچھا بنگلہ ہے اس کا، اس کی گاڑی کے آگے تو ہوٹل لگ رہے ہیں صاحب، اس کے تو جلوے آ گئے، اس کے تو مزے آ گئے، اس کے بچے کما رہے ہیں، یہ وہ ایسا ویسا کرتے نہ کرتے۔ آپ قیامت کے دن دیکھنا، قیامت کے دن سب ہوں گے، مالدار ہوں گے، زمیندار ہوں گے، جائیداد ہوں گے، منصبدار ہوں گے، راجے ہوں گے، مہاراجے ہوں گے، اور بھی بڑے بڑے ہوں گے، مگر وہاں حکومت اگر کسی کی ہوگی تو اللہ کی عطا سے ہمارے پیارے آقا کی حکومت ہوگی۔ لواء الحمد کا جھنڈا اگر کسی کے ہاتھ میں ہوگا تو ہمارے آقا کے ہاتھ میں ہوگا، اور ان کے غلام ان کی نعت پڑھتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر، اور وہ کرم فرما رہے ہوں گے اپنے امتیوں پر، اپنے غلاموں پر، پھر آپ دیکھنا یہ وقت کے راجے، یہ وقت کے مہاراجے، یہ جائیداد والے، یہ دنیاوی منصب والے، یہ عہدے والے، یہ مالدار والے، اپنے آگے بڑے بڑے نام لگانے والے، اگر یہ بے ایمان دنیا سے گئے ہوں گے تو یہ للچائیں گے وہاں اور کہیں گے اے کاش دنیا میں رہ کر مالدار نہ ہوتے، زمیندار نہ ہوتے، جائیداد والے نہ ہوتے، گاڑیوں والے نہ ہوتے، راجے مہاراجے نہ ہوتے، ہم تو سوکھی کھا کر زندگی گزار لیتے مگر محمد کے غلام ہوتے۔ میرے بھائیوں ایسا نہیں ہے، افسوس مت کیا کرو، للچایا مت کرو کسی پر، آپ کے سینوں میں جو ہے نا ایمان کی دولت، اس دل کو عشق رسول میں مستغرق کر لو، تمہارے ہی جلوے ہے، یہاں بھی تمہارے جلوے ہے، پھر وہاں بھی تمہارے جلوے، تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے یار، للچایا مت کرو کسی پر، اپنے آپ پر فخر کیا کرو اس بات پر کہ میرے سینے میں ایمان ہے، اور ہمیشہ اللہ کی عبادت کیا کرو عاجزی کے ساتھ، اور اللہ اس کے رسول کے فرامین پہ عمل کرتے رہو، پھر دیکھو آپ تمنا کیا کرو پیارے آقا سے کو خواب میں دیکھنے کی، ان کے شہر میں مرنے کی۔ مستر اعظمی کہتے ہیں کتنا پیارا شعر کہتے ہیں، یہ بھی کوئی جینے میں ہے جینا میرے رسول، دیکھوں نہ زندگی میں کبھی مدینہ میرے رسول، اشکوں کی روشنائی سے روئے حیات پر کب تک لکھوں مدینہ مدینہ میرے رسول۔ اللہ، کیسی تمنا تھی مستر اعظمی کی۔ حاجی صاحب نے جب یہ درد بھرے اشعار سنے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے ان کی، اور مستر صاحب کا ہاتھ پکڑا، چوما، گلے لگا کر کہا مستر بھائی میرے بس کی بات نہیں ہے، قسم خدا کی میرے بس میں ہوتا تو میں خود مدینے نہ جا کر کے آپ کو بھیج دیتا، ہاں اتنا کر سکتا ہوں کہ پیارے آقا کی بارگاہ میں کچھ عدیزہ پیش کرنا ہو تو میں آپ کی بات رکھ دوں گا۔ مستر اعظمی روئے، سسکیاں آئیں، آنکھوں سے آنسو نکلے، اور عرض کرتے ہیں حاجی صاحب جب تم مدینہ پہنچو تو پیارے آقا کی بارگاہ میں دور سے میرا سلام کہنا۔ اللہ اکبر، عاشق بات کہہ رہا ہے اپنی، وہ کہنا یا رسول اللہ ہندوستان کا ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کا نام اعظم گڑھ ہے، وہاں آپ کا ایک غلام، آپ کا ایک دیوانہ، ایک چاہنے والا آپ کی ثناخوانی کرتا ہے، آپ کی نعتیں پڑھتا ہے، کہنا یا رسول اللہ اس کی خواہش نہیں کہ بنگلہ بن جائے، اس کی خواہش یہ نہیں ہے کہ اس کی کوٹھیاں ہوں، گاڑیاں ہوں، تجوری بھر جائے،
یا رسول اللہ ایک ہی خواہش لے کر کے جیتا ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ آپ کے روزے کی حاضری نصیب ہو جائے، آپ کے روزے پر آ کر کے آپ کی نعت سنا دوں اور نعت سنا کر کے آپ کے شہر کی خاک میں مر جاؤں اور آپ کی شہر کی خاک میں مل جاؤں۔ اللہ اکبر۔ کہتے کہنا مفلس ہے، کہنا پیسہ نہیں رکھتا ہے، مگر خواہش ہے، اور جس پر نبی کرم فرما دیں اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے میرے بھائی۔ کیا ہے کوئی روکنے والا؟ میرے بھائیوں، حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا اپنے صحابہ کے ساتھ کھڑے تھے، آپ نے اچانک فرمایا وجبت، اللہ اکبر۔ صحابہ نے دیکھا کہ جنازہ آ رہا ہے اور آقا کہہ رہے ہیں وجبت، پھر ایک اور جنازہ آیا، آقا نے پھر فرمایا وجبت۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، کیسے صحابہ تھے یار، وہ ہر بات پوچھ پوچھ کے ہم تک پہنچا دی، اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ صحابہ کے بارے میں کمزور بات نہ سنا کریں میرے بھائیوں، وہ ہماری جان ہے، ہماری شان ہے، ہماری عظمت ہے، وہ اگر وہ نہ ہوتے تو یہ اچھی اچھی باتیں ہم تک کہاں سے آتی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے 2 مرتبہ فرمایا وجبت وجبت، معاملہ کیا ہے؟ پیارے آقا مسکرائے اور مسکرا کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو جنازہ آ رہا ہے، لوگ اس جنازے کے ساتھ جو جا رہے ہیں تو وہ اس کی تعریف کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ سنو، مرنے کے بعد جس کی لوگ اچھائیاں بیان کریں گے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو حاجی رضوان غازی کو دیکھے کہ کروڑ پتی آدمی ہونے کے بعد بھی اس نے اپنے مال کی فکر نہ کری، اپنے اعمال کی فکر کری، الحمدللہ 150 مدرسوں سے لے کر چلے 1300 مدرسے قائم کر دیے۔ آج ہندوستان بھر میں جناب کتنے بچے، ان کے سرپرست کتنے علماء ان کی تعریف کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو ہمارا گمان ہے کہ اللہ نے ان کو بخش دیا ہوگا، ہمارا گمان ہے کہ اللہ نے بخش دیا ہوگا۔ تو کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے؟ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو تھے مستر اعظمی، یاد ہے نا بات؟ مستر اعظمی، اللہ اکبر، خواہش کیا تھی کہ مدینے میں موت آ جائے، سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ کیا ہوتا ہے 6 مہینے کا عرصہ گزرتا ہے، مستر اعظمی کو مدینہ شریف بلا لیا جاتا ہے، پاس کچھ نہیں تھا مگر آقا نے کرم فرما دیا، مدینے بلا لیے گئے۔ اب مستر اعظمی روزے رسول پر کھڑے ہیں، وہ پیارے آقا کی نعت پڑھ رہے ہیں۔ خواہش کیا تھی کہ نعت پڑھتے ہی پڑھتے انتقال ہو جائے۔ تو جیسے نعت پڑھتے ہیں، پہلا شعر، دوسرا شعر، تیسرا شعر، آخری شعر کی تہ تک پہنچتے ان کی روح قبض ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، روح قبض ہو گئی۔ کیا بات ہے، خواہش تھی اور جنت البقیع میں مدفن ہو گئے۔ بھائی مدینے کی تو گرد و غبار کا عالم یہ ہے۔ ہمارے استاد علامہ ہاشم صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ نے مدینے کی خاک میں یہ تاثیر پیدا کی ہے قدم رسول مبارک کی برکت سے کہ جب ہوا چلتی ہے مدینے کی خاک گرد و غبار بن کے اڑ کر کسی بیمار کے لگ جاتی ہے تو اللہ پاک اس کو اس کی مزہ شفا دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ تبھی تو وہاں کی مرنے کی میرے بھائی دعا کیا کرو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ، تو اس نے قبر کے عذاب کے بارے میں سن رکھا تھا، تو اس نے سوچا کہ یار قبر کا عذاب ہوگا، تو اس کے فطوری دماغ میں ایک فطور آیا اور اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو ایسا کرنا کہ تم مجھے ایک صندوق میں جو ہے بند کر کے اور مجھے دفنانا نہیں بلکہ ٹانگ دینا۔ کیسی دماغ میں بات آئی، بچوں نے اس کی بات مانی اور جیسے ہی اس کی موت ہوئی تو بچوں نے کیا کیا، دفنایا نہیں بلکہ اس کو کفنایا، کفنانے کے بعد صندوق میں پیک کیا اور ٹانگ دیا۔ اب بچے جا کر رات میں سو گئے، جیسی رات میں سوئے تو کمرے میں سے، جس کمرے میں وہ تھا اس کمرے میں سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی، اللہ اکبر۔ بچے پریشان ہو کے اٹھے، اٹھنے کے بعد میں صندوق اتارا، کھول کے دیکھا تو بادشاہ کے سینے پر ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا، سانپ بیٹھا ہوا تھا، اللہ اللہ۔ وہ کہنے لگا ہے، بچے کہنے لگے سانپ کیسا آیا؟ سانپ کی داخل ہونے کی تو کوئی جگہ نہیں تھی، یہ تو بند تھا صندوق، پیک ہے پورا۔ تو ان بچوں نے وہ سانپ نکالا، ہٹایا اور مار دیا، پھر پیک کیا اور لٹکا دیا۔ پھر رات آئی اور پھر کمرے میں سے آوازیں آنے لگی، آؤ پکار کی۔ پھر وہ بچے دوڑے کمرے میں آئے، صندوق اتارا تو کیا دیکھا کہ
اب کی بار اس سے بھی بڑا سانپ تھا. سوچ رہے نا دریا میں چلے گئے, عذاب دریا میں بھی ہوگا. ہاں ضرور نہیں کہ قبر میں اترو گے جب بھی عذاب ہوگا. مرنے کے بعد اگر اچھے اعمال نہیں ہیں تو عذاب ہر جگہ ہوگا میرے بھائیوں. عذاب سے بچنے کے لیے کہ تو صرف ایک ہی ترکیب ہے. کیا ہے بتائیے آپ, زور سے بولے. ہاں, نیک اعمال جو دعوت اسلامی کے ماحول میں ملا کرتے ہیں. اللہ اکبر کہتے پھر جب اتارا صندوق, جب کھول کے دیکھا تو اس سے بڑا سانپ. بچے گھبرا گئے, پھر تیسے کر کے اس سانپ کو مار دیا گیا, پھر اس کو ویسے ہی پیک کر دیا گیا اور پھر سے لٹکا دیا گیا. اب تیسری رات آئی تو پھر سے آوازیں آنے لگی, پھر سے کرہانے کی آوازیں آ رہی تھی. پھر سب بچے دوڑے دوڑے کمرے میں آئے, صندوق کو اتارا, کھول کے دیکھا تو اب تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی. صندوق کھولا تو صندوق کے اندر ایک تابوت نکلا. تابوت کو ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ صندوق تو صحیح سالم ہے اور اس تابوت میں آگ لگی ہوئی ہے. کیا لگی ہوئی ہے؟ آگ لگی ہے. وہ سمجھتا تھا کہ قبر میں نہیں جاؤں گا تو میرا جو ہے قبر کے عذاب سے بچ جاؤں گا. ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں, اگر تمہیں شیر بھی کھا جائے گا تو شیر کے پیٹ میں تمہیں عذاب ہوگا. ہاں, اگر تم دریا میں بھی غرق ہو جاؤ گے تو دریا کے اندر تمہیں عذاب ہوگا. اللہ اکبر. پھر بچے سمجھ گئے, اس کے بیٹے سمجھ گئے کہ عذاب سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے, اور انہوں نے اپنے باپ کو جو ہے قبر میں دفن کر دیا. اب اس کا فی الحال قبر کا حال تو مردہ ہی جانے, ہم تو زندہ ہیں نا, ہمیں کیا معلوم ہے. ہمارے تو عزیز و اقارب چلے گئے دنیا سے, ہم تو جانے والے سے کوئی نصیحت لے ہی نہیں رہے ہیں. تو یہ سب کے ساتھ نہیں ہے, کچھ ایسے بھی ہیں الحمدللہ. کیسے کہ جن کے معاملہ قبر میں بڑا اچھا ہوگا. ایک روایت سنیں, دیکھو انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے تو حدیثیں آتی ہیں کہ ان کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی. حدیث پاک میں, ہاں بالکل, لو حدیث پاک سنیں. حدیث پاک میں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, یعنی بے شک اللہ پاک نے نبیوں کے جسم کو نقصان پہنچانا زمین پر حرام فرما دیا ہے. یہ انبیاء کی شان ہے, سبحان اللہ. اور ایک اور حدیث پاک میں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, یعنی انبیاء کرام علیہ السلام اپنے مزارات میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. آقا علیہ فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, مگر ایسی کہ فقط آنی ہے, پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. انبیاء زندہ ہیں, ہاں, اور اولیاء بھی زندہ ہیں. ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ پچھلی امتوں کے ایک ولی اللہ, جن کو ان کے زمانے کے ایک بادشاہ نے شہید کر دیا تھا, تو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ان کی قبر کھل گئی. کب شہید کیا؟ پچھلی امتوں میں. دیکھ ذرا, ہمارا تو دفن ہونے کے بعد چند دن جاتے ہیں, پہلے کھال, پھر ماس, پھر ہڈیاں سب ختم ہو جائیں گی. اب دیکھیں پچھلی امتوں کب کا, اس کا کوئی واقعی وہ بھی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ پیارے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سے 571 سال کے بعد تشریف لائے. اگر ان کی امت کا بھی مان لیا جائے تو کتنے دن پرانا ہو گیا؟ 571, مگر یہ اس سے بھی پہلے کا ہے. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا, لوگوں نے بھی دیکھا ان کے ساتھ, تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا جسم پاک بالکل صحیح و سلامت تھا. سبحان اللہ. وہ شہید ہوتے وقت جب انہوں نے اپنے زخم پہ ہاتھ رکھا, یعنی جب ان کو ظلم کیا جا رہا تھا, شہید کیا جا رہا تھا, تو جب جہاں ضرب لگتا ہے تو آدمی ہاتھ رکھتا ہے, تو انہوں نے ہاتھ رکھا تھا اور وہ اسی حالت میں مر گئے تھے. تو ان کا ہاتھ ویسے ہی رکھا تھا. جب ان کے ہاتھ کو جسم کے اس حصے سے ہٹایا تو ان کے جسم سے خون جاری ہو گیا. کیسا سلامت ان کا جسم تھا. اور یہ مدنی بہار تو آپ نے مدنی چینل میں بھی دیکھی ہوگی کہ مفتی دعوت اسلامی حضرت علامہ مفتی فاروق صاحب کا جب قبر کھلی تو ان کا کفن بھی سلامت تھا, ان کا جسم بھی سلامت تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
مصطفیٰ کے جو عاشق ہوتے ہیں وہ نہیں مرتے ہیں، وہ زندہ ہی رہتے ہیں. نعت میں بھی ایک شعر کہا ہے نا کسی نے کہ کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، جسم میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. محمد کی غلامی کرنی ہے نہ کرنی ہے ہمیں آقا کی؟ ہاں کرنی ہے. آپ دیکھیں سب کی قبر ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، اولیاء کی قبر الگ ہوتی ہے. اور سنیں اور مچل جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب حافظ قرآن انتقال کرتا ہے تو اللہ پاک زمین کو حکم دیتا ہے اس کے گوشت کو نہیں کھانا ہے. مبارک ہو حافظوں کے لیے، کہو سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے زمین سے کہ اس کو گوشت کو نہیں کھانا ہے. تو زمین عرض کرتی ہے اے میرے رب میں اس کے گوشت کو کیسے کھا سکتی ہوں، اس کے سینے میں تو تیرے قرآن کے 30 پارے ہیں. کیا شان ہے حافظوں کی، سبحان اللہ سبحان اللہ.